ياسين والقرآن الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. 40ویں آیت کے بارے میں ایک آخری بات میں آپ سے کر دوں، جہاں کہا گیا تھا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج کے لیے صحیح نہیں کہ وہ چاند تک پہنچ جائے، اور چاند کے لیے اور رات کے لیے رات کبھی دن سے آگے نہیں بڑھ سکے گی، اور ہر کوئی اپنے دائرے میں چل رہے ہیں. دو باتیں ایکچولی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات میں ذرا بورڈ پر آپ کو دکھا دوں. عربی میں لکھتے ہیں کلٌ فی فلکن یسبحون. اوکے، کلن کو اگر آپ کلن فی فلک کو اگر آپ کھول دیں، کاف ہے، لام ہے، کلن فی فلک. میں نے حروف الگ الگ کر دیے ہیں، نوٹ کیجئے. اور درمیانی حرف کیا ہے؟ یا سے یسبحون. کلن فی فلکن یسبحون. اور بات کیا کی جا رہی ہے کہ وہ ایک دائرے میں گھومتے رہتے ہیں، جیسے کہ یہ الفاظ خود، یہ حروف خود ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ پہلی بات تھی جو آپ سے میں کرنا چاہ رہا تھا. اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلام ایسے نبی کو دیا گیا جس کو حروف نہیں آتے، اس کو حروف کا علم نہیں ہے. اس نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں معلوم کاف کیا چیز ہے، لام کیا چیز ہے، فا کیا چیز ہے، اس کو نہیں معلوم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب وما تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ولا يجحد بآياتنا الا الظالمون. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو آپ نے خود کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کبھی کچھ لکھا ہے، تاکہ کبھی کسی کو شک پڑ جائے کہ انہوں نے لکھا ہے یا خود پڑھ کے کہیں سے لے کے آئے ہیں. نہیں، یہ تو واضح آیات ہیں، واضح نشانیاں ہیں ان کے لیے جن کے دلوں میں علم ہے. اور ہماری آیات کے خلاف کون جھگڑا کرے گا سوائے ظالم لوگوں کے؟ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. اچھا، دوسری بات میں یہاں جو کرنا چاہ رہا تھا اس آیت کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں آج کل شکایت کرنے کا بہت شوق ہے، بڑی ہماری امت کی باری کب آئے گی. اس کا جواب بہت خوبصورتی سے دیا جا رہا ہے کہ یہ امت مرحلوں سے گزرتی ہے، اور ہر مرحلے میں جب بہتری ہوتی ہے چاند کی، وہ کیسے ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی اس پر پڑ رہی ہوتی ہے. جتنی زیادہ پڑتی ہے اتنا وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا وہ سورج سے ایکسپوز ہوتا ہے اتنا زیادہ روشنی آتی ہے. اگر آپ کو امت کی حالت بدلنے کا اتنا شوق ہے تو امت کو روشنی کی ضرورت ہے، کیونکہ امت کی مثال چاند کی مثال ہے. چاند کو روشنی کی ضرورت ہے، چاند روشنی کے بغیر بڑھتا نہیں آگے. اور وہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ سورج سے آتی ہے. وہ سورج کس چیز کی مثال ہے؟ نبی اور اس کے دیے ہوئے قرآن کی. جب تک اس امت کا تعلق نبی سے اور اس کے دیے ہوئے قرآن سے گہرا نہیں ہوگا، روشنی آگے نہیں بڑھے گی، حالت نہیں بدلے گی. تو سمپل فارمولا. یہ بہت خوبصورت بات قرآن نے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ کے ذریعے ہم سے کر دی. اگلی بات جو کی جا رہی ہے ان آیات میں وہ یہ ہے وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. ان کے لیے مزید آیت یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو ان کی خاطر کشتیوں، بھری ہوئی کشتیوں میں ڈال دیا. المشحون المملوء، عربی میں کہتے ہیں بھری ہوئی، پوری بھری ہوئی، لوڈڈ شپس. اور یہ نہیں کہا انہیں ڈالا ہے، ان کی اولاد کو ڈالا ہے. اس کا ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اس میں کچھ نے تو کہا ہے کہ یہ پہلی کشتی کی طرف اشارہ ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو انہوں نے انسان کی اولاد، تمام اولاد، وہ تو نوح علیہ السلام کے جو سروائیور تھے انہی سے نکلی ہے نا.
اور وہ پہلی اولاد تھی جس کو کشتی میں ڈالا گیا. اس کے بعد جتنی کشتیاں بنی ہیں جو رزق کے معاملے ہوئے ہیں وہ تو اسی کی وجہ سے ہوئے ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اس کشتی کو ہماری نظروں کے تحت بناؤ. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ, وہ آیت بہت زبردست آیت ہے. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ, ہم نے اسے پھٹے اور کیلوں کی بنی ہوئی چیز پر بٹھا دیا. الواح ودسر, الواح کہتے ہیں پھٹوں کو, دسر کیلوں کو. کشتی بھی نہیں کہا اسے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب چاہے ڈبو دے اسے. ہے کیا ہے, پھٹے اور کیلے ہی تو ہیں, لیکن ہم نے اس پر اسے چڑھا دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اولاد کو کشتی پر ڈالتے ہیں آپ کو فکر لگی رہتی ہے کہ ڈوب نہ جائے, یہی ہوتا ہے نا. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, ہم لکھ رہے ہیں کون سی چیز وہ آگے بھیج رہے ہیں, کیا چیز پیچھے چھوڑ رہے ہیں. آپ اولاد کو آگے بھیج رہے ہیں, اب اس اولاد کو آپ کا صدقہ جاریہ بننا ہے, اس اولاد کے مستقبل کی وجہ سے ہی بھیج رہے ہیں نا. اگر مستقبل کی فکر نہ ہوتی کوئی نہ بھیجتا کہیں بھی, مستقبل کی فکر ہوتی ہے. اور اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر تمہیں اس مستقبل کی اتنی فکر ہے, اپنی اولاد کی اتنی فکر ہے, تو سوچو ان کا اس کے بعد بھی تو ایک مستقبل ہے. تم بھی ایک کشتی پر ہو, تم بھی ایک سفر پر ہو, وہ بھی ایک منزل تک پہنچ رہی ہے. اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ, تم مانو یا نہ مانو تم اپنے رب کی طرف کھچے کھچے چلے جا رہے ہو, تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے. اس ملاقات کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. فَمُلَاقِيهِ, تو اپنی اولاد کی جس طرح فکر کرتے ہو اپنی اولاد کی اور فکر بھی کرو, اس کی آخرت کی فکر بھی کرو. اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے آج کے دور میں خاص کر جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین تعلیم چاہتے ہیں, اور میرے نزدیک آج کے ایجوکیشن سسٹم کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر کیا ہے کہ جب بچوں کی تعلیم ہائی اسکول وغیرہ میں ہوتی ہے یا ارلی کالج میں ہوتی ہے تو اس میں آپ کو ایک طرح سے تو میتھمیٹکس, سائنس, سم ٹیکنیکل فیلڈز, ہیومینٹیز ایکسیٹرا, اس میں کچھ ایجوکیشن مل جاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی ساری بنیاد جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دی جاتی ہے. اس اولاد کی اگلی نسل میں کیا ہونا ہے, اس اولاد کی 2 نسلوں میں کیا ہونا ہے, 3 نسلوں میں کیا ہونا ہے, کون کہے گا لا الہ الا اللہ, کون کس کے کان میں اذان دے گا, کون نماز پڑھنے جائے گا, کون جمعے کو بھی جائے گا. ابھی تو ایک ہی نماز کی مصیبت پڑ جاتی ہے, پھر تو وہ بھی نہیں رہنا. تو یہ ایک آگے کی سوچنا کہ ہم نے اپنی اولاد کو کیا دیا ہے. دوبارہ میں نے پہلے بات کی تھی آپ سے, سب سے اہم تعلیم اسلام کی اس وقت کیا ہے, میں مسلمان کیوں ہوں. اسلام کیا ہے وہ بات کی بات ہے, اسلام کیوں مانا جائے اسلام, وہ پہلی بات ہے. وہ بات جب تک قرآن کا گہرا مطالعہ نہیں ہم آسان کریں گے لوگوں کے لیے, تب تک وہ بات سامنے نہیں آئے گی, قرآن کی اپنی دلیل سامنے نہیں آئے گی. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, اور اسی کشتی کی طرح ہم نے اور چیزیں بھی بنائی ہیں جو وہ جس پہ وہ چڑھتے رہتے ہیں. اب اس میں جو کہا ہے نا, اس کی طرح کی چیزیں جو وہ چڑھتے ہیں, اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اونٹ بھی ہیں, گھوڑے بھی ہیں جس پہ چڑھتے ہیں, سواری کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں. اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اور چیزیں بھی بنانے کا ارادہ کیا ہے جو وہ چڑھیں گے. ابھی ایئرپلینز نے آنا ہے, کارز نے آنا ہے, ٹرینز نے آنا ہے, ابھی اور مینز آف ٹرانسپورٹیشن نے آنا ہے. اس سب کی طرف ایک کھلا اشارہ کر دیا. کیوں, کیسے پتہ چلا ہمیں ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے؟ پہلی چیز کہی تھی کشتی کے بارے میں. کشتی ایک عجیب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, ہماری انجینئرنگ کی نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ ہم نے ڈیزائن کی تھی نا کشتی. قرآن نے کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ پہلی کشتی کس کی تھی؟ نوح علیہ السلام کی. ان سے کہا گیا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ اس کشتی کی مینوفیکچر کریں ہماری نظروں کے تحت, یعنی ہم آپ کو بلو پرنٹ نازل کر رہے ہیں, یہ لو پھٹا, یہ لو کیل, ایسے ایسے کرو. یعنی ایک ایک پھٹا, ایک ایک کیل جو پہلی دفعہ بنائی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے بنائی گئی. یہ بھی ایک بہت اہم فلسفی بات ہے کہ انجینئرنگ جیسی فیلڈ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فیلڈ ہے, ایک نازل کی ہوئی فیلڈ ہے. اسی طرح قرآن میں فائنانس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ فَلْيَكْتُبْ بِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ, جس کو قرض کا کانٹریکٹ لکھنا آتا ہو اس کو لکھنا چاہیے اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے. فائنینشیل کانٹریکٹ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے؟ نہیں, وہ تو اس نے کسی اور سے سیکھا ہوگا, کسی اور اکاؤنٹنگ اسکول سے سیکھا ہوگا, کہیں سے سیکھا ہوگا. نہیں, تمام جس کو ہم سیکولر نالج کہتے ہیں نا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں سکھاتا ہوں. آپ کے دماغ میں جو نیورونز فائر ہوتے ہیں کریٹیوٹی کے, جو آئیڈیاز آپ کو آتے ہیں, جو نئی انوینشن آتی ہے, وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. وہ انسان مسلمان کو بھی ہوتا ہے, غیر مسلم کو بھی ہوتا ہے.
یہ تمام انسان کی جو پرسوٹ ہے کہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرے، نئی نئی چیزیں ڈیولپ کرے. هو الذی جعلکم فی الارض واستعمرکم فیہا، اس نے ہی تمہیں زمین پر ڈالا اور اسی نے چاہا کہ تم اس میں مزید تعمیر کرو اور اس میں مزید امپروومنٹ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک خاص دیا ہوا ایک خاص تحفہ ہے کہ انسان مزید انوینٹ کرتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کا ایک حصہ ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اسی طرح کی ہم نے اور چیزیں بھی بنائیں جن پر تم سواری کرو گے. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو سب کو ڈبو دیتے اور نہ ان کی کوئی صریخ یعنی کوئی چیخ کوئی سننے والا ہوتا اور نہ ہی ان کو کوئی بچانے والا ہوتا. یعنی سمندر کے درمیان میں اگر کوئی موج آ گئی اور کشتی ڈوب گئی، کون سی سننے والا ہوگا؟ پانی کے اندر کوئی چیخ بھی رہا ہوگا تو کس کو سنائی دے گی؟ فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمة منا ومتاعا الى حين. یہ سب یعنی تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جو پہنچتے ہو نا، یہ کبھی نہیں ہوتا سوائے اس لیے کہ ہم نے تم پر رحمت کی ہے. کبھی کوئی فلائٹ ٹیک آف نہیں کرتی، کبھی لینڈ نہیں کرتی سوائے اس لیے کہ میں نے رحمت کی ہے. میں چاہتا ہوں تو ڈبو دیتا. یہ بات کہی جا رہی ہے. جس طرح پہلے کہا تھا نا کہ آندھیوں کو روکے ہوئے ہیں، ٹربولینس کو روکے ہوئے ہیں. تھوڑی سی ٹربولینس ہوتی ہے تو آیت الکرسی یاد آ جاتی ہے، تھوڑی سی قل هو اللہ احد. پھر دوبارہ جب پلین سٹیبل ہوتا ہے تو دوبارہ مووی لگا لو. رائٹ؟ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جب تمہارا جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے اور تم نہیں گرتے، نہیں ڈوبتے، نہیں مرتے، یہ ہر بار میری رحمت ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور یہ تاکہ تم ان چیزوں کا فائدہ اٹھا لو، انجوائے کر لو. متاع، لیکن وہ بھی ایک وقت تک ہے. ایک وقت تک یہ کچھ کر لو. ان تمام جب ہم یہ سفر کرتے ہیں ہم کیا بات کرتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. ہمیں آخر کا اپنے رب کی طرف واپس جانا ہی ہے. ابھی تو ہمیں یہاں جانا ہے، پھر واپس گھر آنا ہے. ایک آخری گھر ہے، وہاں جانا ہی جانا ہے. اس سفر سے ہمیں اس سفر کی یاد دہانی کی جاتی ہے. اور جب وہ دلایا جا رہا ہے یاد، یہاں کہا گیا ہے متاعا الی حین، ابھی مزے کر لو لیکن یہ کچھ وقت تک کی بات ہے، ابھی تک یہ انجوائے کر لو، یہ اب جب تک ہے یہ میری رحمت ہی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.